أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے. یہ ہے کہ اے اللہ شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں لے اور سب کو لے جو بھی حاضرین مجلس ہے، اور جو بھی کام کرنا چاہیے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لینا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. آج ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ احقاف اس کی رکوع نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ جانیں گے. آمین. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض وأم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. یہ سورہ احقاف کا مطلب ہوتا ہے، چونکہ اس کی 21ویں آیت میں احقاف کا لفظ آیا ہے. یہ حقف اسی کا جمع ہے احقاف. اس کا میننگ ہے ریگستان، ریت کا ٹیلا، اور اس کی جگہ بتائی ہے کہ عرب سے لے کے عمان سے لے کے حضرموت تک وقت، تو وہ سرزمین کا نام ہے احقاف. اور اس کا نزول جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مفسر نے لکھا ہے 10ویں نبوی، میں نے نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10واں سال ہو گئے. وہ کسی نے کہا کہ 11ویں، میں ہجرت سے پہلے جو ہے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس وقت میں 2 واقعہ گزرا ہے کہ ایک تو ان کے حضرت ابو طالب کا، ان کے چچا جو پالتے پوستے تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے ان کا انتقال جو ہے وہ ہو گیا ہے 10ویں نبوی میں. اور اس کے 1 مہینے کے بعد ہی جو ہے ان کی ام المومنین
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام الحزن، مطلب غم کا سال کہا، کہ وہ غم کے سال میں منا ہے۔ تو وہ اس میں گئے ہیں مکہ سے، شدت بہت بڑھ گئی ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کفار مکہ اور مشرکین جو ہیں وہ طرح طرح سے ستا رہے ہیں، بہت شدت ہو گئی ہے، اس میں نکلنا بھی گھر سے مشکل ہو گیا۔ اس میں ایک ذکر ہے طائف کا، کہ وہ یمن کی طرف پیدل ہی جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اکیلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حارث بن زیاد یا پھر اور دو صحابہ کے ساتھ گئے، اور پہنچے وہ بنی شقیف کے پاس۔ وہاں اس میں ہے کہ وہاں جا کے وہ بنی شقیف کے پاس جا کے تاریخی پس منظر وہی ہے کہ، اور اس سے پہلے کہ بھائی ستائے اتنے گئے تھے کہ ان کو شعبے ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، اور ایک عہد نامہ بنایا گیا کہ کوئی ان سے خرید بکری نہیں کرے گا، کوئی ملے گا نہیں، کوئی جلے گا نہیں۔ تو شعب کہتے ہیں گھاٹی کو عربی میں۔ تو وہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور ابھی لائبریری بنا دیا گیا اس کو، اس میں، اور اس سے بھی آگے تھوڑا کر کے محلہ تھا، وہ گھاٹی تھی۔ یہ محلہ ابو قیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع ہے، وہیں ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شعبے ابی طالب کہا جاتا تھا اس کو، شعبے ابی طالب۔ شعبے علی، اب اس کا نام ہو گیا شعبے علی یا شعبے بنی ہاشم، جو وہ کہتے ہیں گھاٹی، اس گھاٹی۔ تو اس میں کھانا پینا سب بند، کہیں سے کوئی خرید نہیں ہوتا تھا، بہت ظلم ہوتا تھا۔ اس واقعے میں دیا ہوا ہے کہ یہ وہاں جو اپنے طائف میں وہاں گئے، تو وہاں جا کے ملے ایک فیملی سے، وہ قبیلہ تھا قریش کے طرف۔ وہ قبیلہ میں ایسا تھا کہ سوچا انہوں نے، وہاں مکے کے قریش کے کچھ رشتہ دار وہاں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جا کے وہاں مل لیں ان لوگوں سے، اب کچھ دین کی بات کریں۔ مکہ میں طبیعت گھبرائی، پریشانی ہوئی، تو وہ چلے۔ لکھا ہوا اس میں کہ پیدل ہی چلے 50 کلومیٹر، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے دین کی بات بتائی کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے ہے، وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سب کچھ کیا۔ تو ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور نہیں ماننے کے سوا ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، نکل جائیے، چلے۔ اور جب وہ نکلے تو ان کے پیچھے بدماش گنڈا سب کو لگا دیا، اور ان لوگوں نے اتنا پتھر بازی کی، اتنا ظلم کیا کہ ان کے جوتے میں خون آ کے پڑ گیا، بدن لہو لہان ہو گیا، بہت خستہ حالت ہو گئی۔ تو وہ وہاں سے چل کے ایک باغ تھا، اسی باغ میں جا کے
آرام کرنے کے لیے اسی باغ میں وہ گھسے. تو اتنا حالت یہ تھا کہ شعبہ عتبہ کا وہ باغ تھا. تو وہاں جا کے دیکھا کہ بہت حالت خراب ہے. تو اس میں سے شعبہ عتبہ نے کہا کہ بھائی انگور کا باغ تھا, انگور کا گچھا دے دو کھانے. وہاں جو غلام تھا وہ غلام گیا اور انگور کا گچھا لا کے ان کو دیا. تو وہاں اس گچھے میں سے کھانے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور تب اس کو کھانا شروع کیا. تو وہ گھبرا گیا کہ ایسا لفظ تو ہم لوگ نہیں سنا یہاں. تو اس نے کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو کہا کہ ہم نینوا کے جگہ بتایا انہوں نے اس کا. تو کہا کہ وہاں یونس متی وہ ہمارے بھائی. تو کہا کہ تم کیسے یونس کو جانتے ہو؟ تو کہا جیسے وہ نبی ہے ویسے ہی میں بھی نبی ہوں. تو وہ غلام جو ان کا ہاتھ پاؤں چومنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ان کا تو ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے. پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دنیا میں ابھی اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے, یہ نبی ہے. وہ ایسی بات ہم کو بتایا جو کوئی نہیں بتا سکتا تھا سوائے نبی سے. تو اسی درمیان میں اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب اتنا ظلم ہوا تب انہوں نے دعا مانگی ہے. وہ دعا ہم پڑھیں گے, دعا ہی کے لیے ہم اس کو نکالا ہے کہ اللہ سے کہا ایک دعا کرنا شروع کیا ہے کہ خدا بندہ میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین, تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے. مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے, یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں, مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ خوشحالی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو, یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں. تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں. یہ ابن حشام میں ہے, اسی سے لیا گیا ہے. اور یہ دعا جو ہے بخاری شریف میں اور کئی حدیثوں میں آیا ہوا ہے. تو یہ بے بسی کا عالم ہے. اسی بیچ میں حضرت انہوں نے دیکھا, پھر وہاں سے پیار سے چلے تو دیکھا کہ بادل کا سایہ ہے. تو دیکھا غور سے تو دیکھا کہ جبریل ہے. تو جبریل فرمانے لگے کہ میرے ساتھ جو ہے پہاڑ کا فرشتہ ہے, وہ فرشتہ میرے ساتھ ہے, آپ حکم کیجئے. تو پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے, آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں. آپ نے جواب دیا نہیں, بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے. بخاری شریف کا تو ذکر ہے.
تو خون سے لت ہیں، حالت خستہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جبریل السلام یہ پہاڑ کا منتظم جو فرشتہ ہے اس کو لے کے آئے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کہیے تو پہاڑ دونوں ملا دیں، اور جتنا جو کچھ ہی کیا ہے یہ لوگ سب تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ تو نے ان کو رحمت للعالمین بنایا تھا، رحمت بنا کے بھیجا تھا، تو کہا کہ نہیں، یہ اگر نہیں مانیں گے تو ان کی نسل میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ رحمت للعالمین اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ پہنچتے ہیں نخلا کی جگہ، ایک جگہ، وہاں آ کے جن جو ہے یہ نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اس میں قرات کرتے ہیں آپ کا، تو جنات سب آ کے وہ سن رہا ہے قرآن کو، تو انہوں نے سنا اور پھر وہ لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے جا کے دوسرے جنوں کو کہا، تو اللہ تعالیٰ کا ہے اسی میں دیا ہوا ہے آگے کے آیت میں کہ کہا کہ صاحب انسان نہیں سنا تو جنات نے تو ایمان لے آئے، یہ اللہ کا ہے آگے آئے۔ تو یہ حالت ہے کہ اللہ کے رسول پر اتنا ظلم وہاں بھی ہے، یہ 10واں سال ہے نبوت کا، ہجرت کرنے کو ہے مدینہ کی طرف، اور مکہ میں رہنا اب 2 بھر ہو گیا ہے، لوگ اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا حد نہیں۔ یہ ہے اس کا کنٹیکسٹ، اس پر یہ آیت یہ سورہ احقاف جو ہے وہ نازل ہوئے۔ سورہ احقاف میں حامیم تنزیل الکتاب، تنزیل کہتے ہیں نازل ہونا، حامیم جو ہے سورہ مقطعات ہے، کئی جگہ آ چکا ہے، اس کا مطلب اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، چونکہ رسول اللہ نے حامیم کا مطلب بیان نہیں کیا، اس لیے دنیا قاصد ہے اس کا مطلب جاننے سے ہستا۔ اب تنزیل الکتاب من اللہ، مانے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ قرآن جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جو وحی کے ذریعے نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا، جیسے جیسے قرآن آیا ویسے ویسے بتایا۔ تو یہ مکہ کی سرزمین ہے، اور مکے میں کفار و مشرکین سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور عام لوگوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں۔ کیا خطاب کر رہے ہیں؟ کہ یہ جو قرآن ہے اترا ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں اترا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو بنایا ہے، جو بہت ہی غالب حکمت والا ہے، سب پر غالب ہے اللہ، اور بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہا کہ ما خلقنا، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، عبث بیکار میں نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، ہم نے اس کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ بھی کتنے دن کے لیے؟ اور اجل مسمى، ایک میعاد مقررہ کی۔ یہ دنیا جو ہے فکس ٹائم کے لیے، چاہے لمبی ہو، کتنے دن چلے، لیکن اس کا ختم ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک خاص مدت کے لیے بنایا ہے، اس کو مقرر ہے، جب قیامت ہوگی تو دنیا کی سب چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز، اور جتنے لوگ کا انتقال ہو گیا ہے، مر گئے ہیں، تب جتنے لوگ سب اٹھ کے قیامت میں حشر کے میدان میں جمع ہوں۔ تو یہ دنیا اللہ ہی کہتا ہے کہ ہم نے خاص ایک
मुकर्रर मुद्दत के लिए किया है, परमानेंट नहीं है, ये बिल्कुल टेम्पररी है। अब जब हो क़यामत जब आए, क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, तो ये गारंटी कर लेना अल्लाह ही कहता है कि ये टेम्पररी है, हम इसको परमानेंट बना के नहीं रखा है, परमानेंट हमारा आखिरत है। तो एक दुनिया हुआ और क़यामत जब होगी वहाँ से शुरू हो जाएगा, आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कब्र ही से आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, अलग अलग है। और ये ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, तरह तरह की चीज़ें बनाई, सबसे इंसान फ़ायदा उठा रहा है, सब लोग। वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मोरिदून, और जो कुफ़ार जिसने कुफ्र किया, मान अल्लाह को नहीं मानते, ये कुरान को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, क़यामत को नहीं मानते, वो अल्लाह को की इबादत भी नहीं करते, वो सब बुतों को पूजते, अलग खुद से बनाए हुए, खुद साथ का। जिसने न ज़मीन बनाया न आसमान बनाया, बनाया अल्लाह ने, उसी ज़मीन पर रहता है सब, उससे फ़ायदा उठाता है, सब कुछ करता है उसी के दिए हुए से। अल्लाह को मानता नहीं, अल्लाह के भेजे हुए रसूल उसको नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। और जब कहा जाता है, डराया जाता है उनको, यहाँ तो क़यामत के बाद हिसाब किताब होगा, जो अच्छा काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो गलत काम करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। अब ये जो डराया जाता है बुरे कामों से कि बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो, तो वो मानने को तैयार नहीं है, तो वो ये मानने वाले ही नहीं है। ये जो हुक्म किया जाता है वो ये लोग मानने वाले नहीं है, अल्लाह जानता है। कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला कहता है आप फरमाइए ना, अपने रसूल से कहता है, अपने हबीब से, रसूल अल्लाह से कहा जा रहा है कि आप फरमाइए, उनसे कहिए कि तुम लोग जो अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अल्लाह को नहीं पुकारते हो, अल्लाह के सिवा जो तुम पुकारते हो, बुत को पुकारते हो, या पत्थर का जो बना लो, लकड़ी का बना लो, जिसका बना लो। और जो मक्का था, काबा, काबा के चारों तरफ जो है, ये काबा में भी 360 बूथ थे, हर काम के लिए अलग अलग बूथ थे, 360 बूथ। तो ये बूथ की पूजा कर रहे हैं और अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, सब कुछ बनाया, जो सब कुछ दे रहा है, हवा चला रहा है, सब कुछ। तो कहा जा रहा है कि ये इनसे पूछिए ना, अल्लाह रसूल के, कि भाई तुम लोग जो अल्लाह को छोड़ के और जिसको तुम पूज रहे हो, क्या उसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया? उसने ज़मीन का कोई हिस्सा बना लिया या आसमान में बनाने में शिरकत किया अल्लाह के साथ? क्या है? तुम बोलो, क्या पैदा किया उन्होंने? या आसमान में कुछ साझा है इन लोगों का? तुम्हारे पास अगर कोई किताब है, तुम कुरान को नहीं मानते, मत मानो, लेकिन पहले की जो किताब है आई हुई, तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, उसमें तो लिखा हुआ है। क्या उसमें सबूत है? जो तुम लोग पूज रहे हो उसका सबूत है क्या तौरात में या इंजील में या ज़बूर में, किसी में? या तुम्हारे पास कोई और निशानात हो, कोई आसार हो, कोई उन लोगों के अखवाल हो जिसका जिक्र कहीं हो, तो वो तुम लाओ, तुम अगर सच्चे हो। ये उनसे कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है? उन लोगों से कहा। वमन अज़ल्ल मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू
इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, अल्लाह फरमा रहा है क्या कहिए उनसे, इससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उसको पुकारता है जो इसकी आवाज़ें नहीं सुने। अब बुत को पुकारेगा तो बुत सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो कहा कि कैसा गुमराह है, इसे पूछिए कि जो जिसको अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो क़यामत तक तुमको आवाज़ नहीं, जवाब नहीं देगा। वो सुनिए नहीं रहा तो जवाब क्या देगा? वो बोल ही नहीं सकता है तो बोलेगा क्या? वो पकड़ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, वो देख भी नहीं सकता, न देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, कोई पावर नहीं है उसमें। तो कहा उसको जो तुम पूज रहे हो अल्लाह की सिवा, अल्लाह को छोड़ के, इसने तो कुछ बनाया नहीं, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, सुनेगा नहीं, क़यामत तक नहीं सुनेगा। इन यौमल क़यामत वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। और उसके तुम जो पुकार रहे हो उस बेचारे को खबरें नहीं है, वो सुनिए नहीं रहा तो उसको क्या पता कि क्या पुकार रहे हो। मैंने कैसा गुमराही है तुम्हारी। वइज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदाउ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और जब लोग हश्र के मैदान में जमा किए जाएंगे तो उस दिन क्या होगा कि यही जो जिसको पूज रहे हैं वो किसी किसी नाम पर बुत बनता था, अलग अलग लात है, मनात है, अलग अलग लोग थे, बहुत से बुजुर्ग लोग उनके यहाँ होते थे, पुराने लोग अच्छे तो उसका भी बुत बना लेता था, पूछता था। तो कहा जा रहा है कि ये सब जो बुत जिनको भी जो जिस फॉर्म में जिसको भी आप पूछते हैं वो सब क़यामत में जाके क्या होगा, वो तो पहचान वो नहीं करेगा और इनकार कर देगा कि तुम जो पूज रहे थे उसको, उसी का इनकार करेगा। है हम तुम हमारी क्या इबादत करोगे। और जब पढ़ी जाती है तो हाँ उनकी इबादत के मुनकिर होंगे, तो यह है दुश्मन भी हो जाएंगे, उनके मुनकिर भी हो जाएंगे कि नहीं तुमने हमको पुकारा ही नहीं था। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिहरुम मुबीन। और जब उन पर हमारी वाज़ह आयत पढ़ी जाती है, अब कुरान के जो आयत सब है वो सुनाया जाता था, तो कहता था वो कहते थे जिन लोगों ने हक का इनकार किया है कि ये तो खुला जादू है। तो कुरान को सुन के कहते थे कि ये खुला जादू है। अब यक़ूलून इफ्तराहु कुल इन्नी इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअन वहुव आलमु बिमा तुफीज़ून फीही कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम वहुवल गफूरुर रहीम। तो बुत जिसको पूछता है जब क़यामत होगी तो वहाँ जाके जिसको पूछता था वो सब इनकार कर देगा कि तुमने हमको हमारी इबादतें ही नहीं किया, और उसका दुश्मन हो जाएगा। ये हाल है, कुरान बता रहा है। अब इसने कह दिया कि ये कुरान जो पढ़ा रहा है, अल्लाह की आयत जो पढ़ी जा रही है, ये सब बिल्कुल जादू है, शहर का जादू मान दे। और फिर दोबारा कहता है कि ये आप अगर मैंने इसको खुद बना लिया, उन्होंने कह दिया कि गढ़ लिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मन से या दूसरी जगह से कहीं से छिप के किसी से सुन के
یہ قرآن بنا کے ان کو سنا رہے، یہ قرآن سنا رہے، یہ کہتے ہیں کہ گڑھا ہوا ہے۔ تب یہ کہتے ہیں کہ اگر مان لو کہ ہم نے گڑھ لیا ہے، تب تمہارے میں پاور ہے، اختیار ہے، تملکون، کوئی پاور ہے، کوئی اختیار ہے تم کو کہ تم ہم کو اللہ سے بچا لو؟ کچھ بھی اختیار نہیں ہے تم ہم کو اللہ سے بچا کے نہیں سکتے، چونکہ ہم اگر اللہ کے کلام کو اپنے سے بنا لے کے اور سنائیں گے تب تک ہم کو عذاب الہی ہو جائے گا، ہم کو تو سزا ملے گی۔ تو تم اس سے بچانے کے لیے تمہارے پاس طاقت ہے؟ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں باتیں بناتے ہو، وہ اس کا گواہ ہے۔ کہا کہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ اللہ ہی گواہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تنزیل کتاب من اللہ، یہاں سے آیا ہے کہ اللہ نے کتاب دیا۔ اب اس کتاب کے بارے میں کہتا تھا، قرآن کے بارے میں، کہ رسول اللہ نے کر لیا، کبھی کہتا تھا کہ جادو ہے، سحر کر رہا ہے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے سے کر لیے ہوتے لے آئے تو بتاؤ تم جو ہے ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور کہا کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، قرآن کو بنایا، خلق کیا، بنایا، ہمارا بنایا ہوا ہے، ہم بھیج رہے ہیں اس کو، ہم پیدا کرنے والے قرآن کے خالق ہم ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کون رہے گا؟ چھوڑو دوسرا آدمی، اللہ ہی کافی، وہی گواہ ہے۔ بے شہیدن بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان وہی کافی ہے گواہ۔ اور اللہ ہی جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم، اللہ ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نذیر مبین۔ یہاں اس آیت پہ بہت یہ ہے کہ تفسیر میں فرق ہے، اور لوگوں نے اس کا اپنا ایک میننگ دیا ہے۔ اب اللہ علم بصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے۔ تو اس میں یہاں پر ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، رسول تو اور بھی آئے ہیں، اور رسول اللہ تو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سب سے اخیر میں آئے ہیں، اور اس سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں۔ تو کہا کہ ہم کوئی انوکھا رسول بن کے نہیں آئے ہیں، کوئی نیا آدمی نہیں بن کے آئے ہیں، ہم سے پہلے تو بہت سے انبیاء آ چکے ہیں، بہت سے نبی آ چکے ہیں۔ اور یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہیں پر فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اس جملہ کی جو میننگ ہے، اس میں دو طرح سے مفسر نے بیان کیا۔ اب اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ بھائی ہم نہیں جانتے ہیں کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تب تک اگر یہ ترجمہ رہے گا تب تک وہ نہیں ماننے والے لوگ کہیں گے جب تم کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا تو ہم تم کو کہے کو ہی مان لیں، کہے کو تم جو بات کرتے ہو اس کو مانے، تو یہ گڑبڑ ہے۔ آگے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اسی میں اللہ کے رسول کو تو سب کچھ معلوم تھا، اب غیب کیا ہے، جتنا بھی قرآن دیا ہوا ہے جنت کے بارے میں، کوئی جنت یہاں دیکھا ہے وہ غیب میں ہے، لیکن اللہ نے رسول نے بتایا کہ ان کو نازل ہوا قرآن کے ذریعے۔ تو جو بھی علم ہے اللہ کے رسول کا ہم از خود اپنے علم سے نہیں جانتے، لیکن ہم کو جو وحی نازل ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہے۔
تو ان کو تو وحی کے ذریعے سے اب بہت سے لوگوں کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جنتی ہے، عشر مبشرہ کے بارے میں اعلان کر دیا جنتی ہے، اور خود ان کو ہے کہ کوثر دیا جائے گا، مقام محمود ملے گا، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور جنت اور جہنم میں کیا کیا ہوگا وہ ساری بات لکھی ہوئی ہے، سب غیب ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، انہوں نے کہہ دیا دیکھ کے کہ بہت سے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ جنتی جا رہا ہے، دیکھ لو۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ شہید ہو جائے گا، شہید ہو کے جنت ملے گا، بہت ساری ہے، اب وہ ہم بتاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کو لوگوں نے بدلا ہے، اس ترجمے کو، اس میں لگایا یہ ہے کہ حد ادب سے باہر ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کیا کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا اور تمہارا کیا حال ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، جانے ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں اتری ہوئی ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط کام کرے گا وہ مومن مومنات جنت میں جائیں گے، اور جو بت پرست ہیں، وہ اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، وہ سب اعلان کیے ہوئے۔ اس لیے یہ کہنا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس میں یہ ہے کہ میں از خود یہ نہیں جان سکتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ ہونا چاہیے، مانے اپنے علم سے ہم نہیں کر سکتے ہیں کوئی، ہمارے پاس جو بھی علم ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ از خود ہم نہیں جانتے، ہم نہیں کر سکتے اپنے علم سے، مگر میں تو پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پر مطلب بیان الگ ہو گیا، بہت غور سے سننے کا ہے، حد ادب ہے اس میں۔ حد ادب دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ہے ادب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شافعِ محشر ہوں گے، جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، یہ سب تو پہلے ہی آیا ہوا ہے، قرآن میں الگ الگ لکھا ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو کوثر دیں گے، قرآن میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ ہے کہ مقام محمودہ، آپ کو مقام محمود دیا جائے گا، اور پھر آپ شفاعت اولین، آپ شفاعت کریں گے، تو یہ ہے۔ تو اسی لیے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اس آیت میں کہ از خود جو غیب کی بات ہے وہ نہیں جانتے، اب اللہ جیسے عالم الغیب ہے ویسے رسول اللہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا اب بتایا، جیسے جنت کے بارے میں کیسے جانتے ہیں ہم لوگ، تو وہ غیب میں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کے بارے میں انہوں نے بہت ساری بات بتائی، وہ سب علم غیب ہے۔ تو یہ کہنا، اور وہ کیسے جانے، تو وحی کے ذریعے جانے، تو ان کا علم لدنی ہے، اور اللہ نے دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھایا، سمجھایا، علم البیان بیان کیا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم البیان کئی جگہ دیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں یہ آیت اتری ہے مکہ میں، مدینہ منورہ کا 10 سالہ زندگی ادھر ہے، اب ادھر کی زندگی میں مدینہ منورہ میں کتنی آیتیں اتری اور کتنے لوگوں کو کیا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ سب ذکر دیا ہوا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ارے بالکل آپ جنتی ہیں،
اور آپ کے بارے میں کئی حدیث ہے اتری ہوئی ہے کہ آپ کے سارے گناہ کو معصوم ہے، آپ سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا تو سب آپ کا تو ہو گیا، اور صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوا۔ تبھی واقعی مومن آمن و عمل صالحات، جو بھی مومن ایمان لائیں گے وہ کریں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ اس دیا ہوا ہے کہ مومن مومنات جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کافر اور مشرک جہنم میں جائیں گے۔ تو نہیں جاننے کا کہاں سوال ہے۔ ہاں اب اس میں کچھ علماء نے الگ الگ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدائی علم نہیں ہے، خدا ان کو وحی کے ذریعے جو بات بتاتا ہے وہ ممتاز کرتا ہے دوسرے آدمی سے، سمجھے؟ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اب دنیا میں اب کھانا کھا رہا ہے کوئی، اب ہر آدمی کھا رہا ہے سب کا، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر سے گھر میں گیا، اس گھر میں سے نکلا، وہاں گیا، برتن میں نکالا، کھانا کھایا، پھلنا کیا، چلنا کیا۔ اب یہ بات جو ہے یہ دنیاوی ہے، اب یہ دنیاوی بات جو ہے یہ نہیں معلوم ہو تو یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ از خود ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، از خود میرا علم ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کو وحی آتی ہے، ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں، اور وحی سے سب کچھ جانکاری اس میں۔ یہ قرآن بھی وحی سے نازل ہوا ہے، اتنا سارا علم دیا ہے، یہ سب وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، تو نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے حد ادب یہی ہے، اور اعتقاد یہی رکھنا چاہیے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا، جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت میں نفی علم صرف امور دنیاوی سے متعلق ہے، آخرت کے متعلق علم غیب کے اس میں شامل نہیں۔ انہوں نے غالباً جملہ انتبا الا ما یوحا کو بمعنی استثناء قرار نہیں دیا، اس لیے نفی علم غیب کو امور دنیا کے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ آخرت متعلق تو کھلے طور پر آپ نے بتلا دیا کہ کافر دوزخ میں اور مومن جنت میں جائے گا، یہ سب تو انہوں نے بتا دی۔ اس کے ہے اب یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے خود قرآن کریم میں بے شمار مذکور ہیں، دنیا میں پیش آنے واقعات، آئندہ کی بہت سی تفصیلات احادیث صحیحہ متواترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بہت، جس سے ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں امور غیبیہ کی علم محیط میں خدا تعالیٰ کی طرح نہیں، خدا کا علم ہے، خدا کا دیا ہوا علم ہے، عطائی ہے، غیب جو ہے عطا کیا ہوا ہے، اور وحی کے ذریعے تھا، اور ان کے علم میں خود مختار نہیں، بلکہ مجھے بواسطہ وہی خدا بندی جو کچھ بتلا دیا جاتا ہے وہ میں ذکر کر دوں، یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، یہ صرف ایسا ترجمہ کر دیں گے تو غلط ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا ترجمہ کر دیا، تو ایسا ترجمہ کرنے والے کا بھی گروپ ہے، اور یہ جو لگایا گیا ہے کہ وہ ہے۔ حضرت حذیفہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آج سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں ان میں سے ہر فتنہ کے متعلق میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کی ہمیں خبر دی۔ یہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
مسلم شریف کی حدیث ہے، سمجھا؟ دوسرا ایک واقعہ ہے کہ غزوہ خندق میں نگاہ ڈالیے آپ، صرف کفار مکہ نہیں بلکہ جزیرہ عرب کے جملہ مشرک قبائل نے مدینہ پر بول دیا تھا، اس کا ایک لشکر ہے جناب مدینہ سے بڑھ رہا، خندق کھودی گئی، وہ کڑاکے کی سردی ہے، کئی وقت کا فاقہ ہے، یہودی جو مدینہ طیبہ میں آباد ہیں انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے، باہر سے ہلہ بول دینا ہے، ان سے ہم یلغار کر دیں گے۔ ظاہری حالات میں اس قدر مخدوش اور فضا اتنی ناسازگار ہے کہ ایک عام شخص بڑی خوش فہمی کے باوجود مسلمانوں کی کامیابی کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا محبوب جب ایک چٹان کو توڑنے کے لیے ضرب لگاتا ہے تو چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی زبان نبوت سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ملک ایران کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، مجھے قیصر کے شاہی خزانے دیے گئے، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی، اور جن ممالک کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی ان کا عملی طور پر ظہور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو پیشن گوئیاں تو انہوں نے کی۔ تو اللہ کے یہ مان لینا، ہاں خدا کی طرح وہ نہیں، خدا کا عطا کیا ہوا علم، اور علم وہ بھی وحی کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم از خود اپنے علم سے نہیں تم کو بتا سکتے کہ کیا ہے میرے ساتھ اور کیا تمہارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی جو وحی آتی ہے تو اس کے مطابق ہم بتاتے ہیں، یہی ہے۔ کل ما کنت بید، ہاں ہو گیا وہی کرنا میں صاف، اور وما انا الا نذیر مبین، اور میں صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول کا کام کیا ہے کہ جو اچھا کام کرے اس کو خوشخبری دیجیے جنت کی، اور جو غلط کام کرے اس کو ڈرائیے کہ تم کو جہنم، یہی ہے نذیر مبین۔ کہا کہ میں نذیر و مبین ہوں اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ وہی بھیجے، جو قرآن نازل کیا ہم قرآن سب کو سنا دیتے ہیں، وہ پہنچا دیتے ہیں، یوں ہے۔ اب اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ میں اللہ کو وما انا اللہ کو کہا ہے کہ صرف میں نذیر و مبین ہوں، غلط ہو جائے گا، میں صرف نذیر و مبین ہوں یہ کہے تو ٹھیک ہے، اور یہ کہے کہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں تب تو رسول اللہ کے بارے میں غلط بات ہو جائے گی۔ رسول اللہ شفیع المذنبین ہے، صرف نذیر و مبین تھوڑی ہیں، شفاعت کریں گے، شفاعت انہی کا ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، اور انہوں نے بہت ساری چیز بھری ہوئی ہے، کوثر پر لوگ جان دیں گے، جہنم بھی سب کو جنت میں پہنچانے والا کام کریں گے سب کو۔ تو اس لیے یہ بھی جو ہے اب کر دیا لوگوں نے، اس کا ایک آدمی نے کر دیا اس کو۔ اب یہاں انہوں نے ترجمہ کر دیا، یہ تفہیم القرآن ہے، اور اس نے کہا کہ میں ایک صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں، مطلب کہاں کا کہاں ہوگی۔ اور یہاں ہم نے پڑھا کہ میں صاف ڈر سنانے والے ہوں، اور اللہ کا مطلب یہ ہم نے لیا کہ اس کے سوا
میں کچھ نہیں، اور نذیر و مبین کے علاوہ میں کچھ نہیں. یہ غلط کیا وہ کیا نہیں. تو اس سے ترجمہ الگ الگ مفسرین نے الگ الگ ترجمہ کیے ہیں. بہتر ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم غیب رسول اللہ کے پاس تھا، اور وہ جتنا بھی علم آیا ان کو وحی الہی سے آیا، اور از خود انہوں نے اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے جو بھی کہا وہ اللہ نے جو وحی نازل کیا اس کے مطابق کہا. یہ ایمان رکھنا. اب کوئی آدمی اب اسی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آدم جتنے اولاد آدم جتنے ہیں سب کا میں سردار ہوں، اس میں کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے، اور میں ہی سب سے پہلے شمار کروں گا. یہ سب ہے، سب حدیث میں لکھا ہوا. اب یہ کہا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے رسول سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرمائیے، دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، آیا ہے، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور گواہی دینے والے نے گواہی بھی دے دیا بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے، اور ایمان بھی لے آیا وہ، تب تمہارا کیا حل ہوا؟ تم اس کے انکار کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو. یہ جو کچھ مشرکین مکہ تھے یا کافر مکہ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو تمہارا ایمان نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، ہم اس لیے کہتے ہیں تم تو اس کا انکار کر دیے. لیکن بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اس کا اقرار کیا اور اس پر ایمان لایا، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، اگر ہوا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے تب تو تم کہیں کہ نہیں رہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس کا کہا جاتا ہے اللہ جو ہے یہ مشرک کو ظالم کہا گیا ہے، کافر ظالم کہا گیا. یہ سب ظالمین ہیں، یہ لوگ اللہ کے انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور بے قصور کو ستانے والے لوگ ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ختم ہو گیا. دعا کر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اس میں خامیاں رہ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس خامی کو دور کر کے اور معاف کر دیجئے، اور اس کو قبول کر لیجئے، اور اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیجئے. ان کے طفیل، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے بزرگان دین، ائمہ، صالحہ، اور جتنے مومن مومنات ہیں، اور جتنے یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، سب کو جنت الفردوس میں جو انتقال کر گئے ہیں ان کو پہنچا دیجیے. اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دیجیے، صحیح
صراط مستقیم کی توفیق ہے، اسی پہ چلائیے، برائی سے بچائیے، گناہوں سے بچائیے، ظلم سے بچائیے، سیئات سے بچائیے، برائی سے، سب طرح کے سیئات سے بچائیے، اور توفیق دیجیے کہ اچھا کام کرے، اور نماز کی توفیق دیجیے کہ نماز کی پرشش ہوگی۔ اے اللہ سب کو نمازی بنا دیجیے، توفیق دیجیے۔ ہر گھر میں قرآن شفاعت کرے گی، پڑھنے والے قرآن کا جو پڑھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن شفاعت کرے گا کہ یہ آدمی پڑھا تھا ہم کو، اس کے زبان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت جو ہے راہ نجات ہے اس میں، اسی لیے اللہ سب کو قرآن کی سمجھنے کی، اس کو تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور ہر گھر میں جہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ہر گھر سے گانے کی نہیں، قرآن کی آواز آئے، ان کو توفیق دیجیے کہ سب قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اے اللہ تو رزق جو ہے وہ حلال روزی عطا کر، حرام روزی سے بچا۔ اے اللہ حرام روزی سے بچا، حرام کھانے والے اس کے کپڑے لتے سب حرام کے ہوں تو کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ حرام کھانے سے بچا، حلال روزی عطا کر۔ اے اللہ جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، وہ دوسرے کی چغلی کرنے والا سب گناہ گار ہے، جنت میں نہیں جائے گا ایسا۔ اسی لیے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ان سب برائیوں سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ